آپ نے سن لیا کیا فرما رہے تھے حافظ حسین احمد صاحب. کیا معاملات ہیں پی ڈی ایم کے اوپر جس میں وہ خود اتحاد میں بھی رہے، ان پر بھی تنقید، پھر کسی کی بیساکھیوں کی بات کر رہے ہیں کہ جی کوئی کسی سے مدد مانگ رہا ہے، ہم صرف اور صرف عوام کی طرف جا رہے ہیں. تو یہ کیا ہے جو 16 مہینے کا ایک چلیں جیسا بھی تھا لو ہیٹ ریلیشن شپ تھا تو صحیح، ایک حکومت تو کی آپ لوگوں نے 16 مہینے اکٹھے رہ کر. بلاول صاحب نے باقاعدہ کیمپین کا آغاز کرتے ہوئے ایک دفعہ پھر پی ایم ایل این پر اور پھر اپنی اتحادی جو جماعتیں تھیں ان پر تنقید کی، اور انہوں نے کہا کہ شاید ان لوگوں کی توجہ جو ہے وہ عوامی مسائل پر نہیں تھی. حافظ حسین احمد صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ ضمیر حیدر صاحب. میں کوئٹہ بیٹھا ہوں بلوچستان میں. برخوردار بلاول کی جو بات آپ نے سنائی مجھے کچھ سنائی نہیں دی گئی. بہرحال جو آپ نے فرمایا وہ میں کچھ سمجھ گیا ہوں کہ وہ تنقید فرما رہے تھے اپنے اتحادیوں پر. تو سب سے بڑی بات یہ ہے، گزارش یہ ہے کہ جمعیت علماء اسلام کا شروع سے موقف یہ تھا کہ ہم انتخابات کی طرف جائیں، اور نو کانفیڈنس موشن کے حوالے سے بھی ہمارا واضح موقف تھا کہ جس اسمبلی کو ہم سب تسلیم نہیں کرتے وہاں پر کوئی تحریک عدم اعتماد لانا جو ہمارے موقف کی نفی ہوگی. لیکن زرداری صاحب پی ڈی ایم میں نہ ہوتے ہوئے بھی ان کا اصرار تھا، اور پھر نواز شریف صاحب بھی پگھل گئے ان کے سامنے، اور عزت دو کے حوالے سے جو نعرہ تھا جس پہ وہ کافی پاپولر ہو چکے تھے انہوں نے بھی اس پہ کیا. تو جمعیت علماء اسلام کے قائد جو مولانا فضل الرحمان صاحب پی ڈی ایم کی قیادت کر رہے تھے، پھر مجبوراً انہوں نے اپنے دیگر جو اتحادی تھے جن کی اسمبلی میں زیادہ نشستیں تھیں تو انہوں نے سرنڈر کر دیا. ہاں، اگر بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ جو ہے اپنے کیسز ختم کر رہے تھے تو پھر کچھ لوگ صرف سیر سپاٹائی کرتے رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو 16 مہینے کے 18 مہینے کی جو حکومت تھی اور اس میں سب برابر کے شریک تھے. اور سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ یہ تاریخ کو نہیں جھٹلایا جا سکتا کہ سب کا انیشیٹو جو ہے تحریک عدم اعتماد سے لے کر اور یہ تمام تر حکومت سازی کے حوالے سے، اور پھر یہ کھڑے ہو کر اسمبلی میں کہتے تھے کہ ہم نے شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم بنایا، اور یہی کریڈٹ جو ہے وہ زرداری صاحب لیتے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب انہیں عوام کے سامنے سامنا کرنا پڑے گا، بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ باقی بچوں کا کھیل نہیں ہے کہ ایک دن آپ کھیلتے رہے اور تمام دنیا کی سیر سپاٹا کریں اور پھر سارا گند جو ہے دیگر پارٹیوں پہ ڈال کر اپنے آپ کو پوتر ثابت کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی ہماری سوچ کے حوالے سے جب انہوں نے ہماری بات نہیں مانی اور نواز شریف صاحب بھی اس کے بہلاوے پسلاوے میں آ گئے، تو میرے خیال میں اب دونوں جو رہنما ہے زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب، ان کو احساس ہو گیا تھا کہ اگر وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات مان لیتے اور اسی وقت الیکشن میں چلے جاتے، اس وقت عمران خان صاحب اور اس کی تحریک انصاف کا جو ہے بالکل جو گراف تھا وہ گر چکا تھا. اور اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ یہ تمام تر ان کی جو غلطیاں تھی اور ان کی جو معاملات تھے انہوں نے اس گراف کو آگے بڑھایا، اور مزید میرے خیال میں شاید کوئی ایسے عناصر اب بھی موجود ہیں کہ اس گراف کو اوپر سے اوپر کر رہے ہیں، اور لگتا ایسے ہے کہ شاید آج جو گراف کل ہمارے مجاہدین کا، ہمارے جمعیت علماء اسلام کے ورکروں نے جو قربانیاں دی تھی، اور نواز شریف صاحب ملک سے ان کا باہر جانا علاج کے لیے ممکن ہو سکا، یا اس کے بعد جو 2 اور ہمارے لانگ مارچ تھی جس میں جمعیت نے بھرپور ادا کیا اور مولانا نے قیادت فرمائی، صحیح اس بیانیہ کے حوالے سے جو گراف تھا معاملات کو شاید پھر طے کرنے میں، اور نواز شریف صاحب زرداری صاحب کے پیچھے لگ کر جس انداز میں انہوں نے اس اپنے بیانیہ کو نظر انداز کیا، تو آج وہ خود مشکلات کا شکار ہے. ابھی وقت ہے کہ وہ ہماری اس بات کو اہمیت دیں اور اس بیانیہ کے حوالے سے، ووٹ کی عزت کے حوالے سے بیانیہ کو آگے بڑھائیں. تو میں سمجھ رہا ہوں کہ آج بھی عوام میں پذیرائی کسی حوالے سے ممکن ہو سکے گی. بالکل صحیح. اختیار ولی خان صاحب، آپ نے بھی گفتگو سن لی بلاول بھٹو زرداری صاحب کی،
اور حافظ حسین احمد صاحب کا خیال ہے کہ اس وقت انتخابات میں چلے جانا چاہیے تھا، اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اگر اس وقت ووٹ آف نو کانفیڈنس نہ لے کر آتے تو شاید جو پی ٹی آئی اور جو ان کے جو چیئرمین تھے ان کا گراف مزید گرتا رہتا اور آپ آج بہت زیادہ کمفرٹیبل ہوتے، نہ الزامات ہوتے جو 16 مہینے کی کارکردگی کے حوالے سے آپ کے اوپر لگ رہے ہیں۔ یقیناً آپ لوگوں نے اس وقت کہا کہ ہم سیاست نہیں ریاست بچانے آئے ہیں، لیکن عوام اپنے جو پریشانیاں تھیں اس کا ذمہ دار آپ کو ٹھہراتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں بلاول صاحب کی جو آج انہوں نے ایجنڈا دیا اپنے انتخابی کمپین کا، باقاعدہ گڑی خدا بخش سے انہوں نے شروع کیا، 10 نکاتی ایجنڈا بھی دے دیا اور پھر آپ لوگوں پر تنقید بھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ ضمیر صاحب، تھینک یو ویری مچ۔ بلاول صاحب اپنی پارٹی کے کو چیئرمین ہیں اور ان کے پاس اختیار ہے کہ وہ الیکشن کے دن ہے وہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، وہ کوئی بھی ایجنڈا دے سکتے ہیں، لیکن اب گزشتہ جو 2018 کا الیکشن گزرا ہے اس میں جو سابق چیئرمین پی ٹی آئی نے جو ایجنڈا دیا تھا اس نے لوگوں کا منشور نامی چیز سے بالکل اعتماد اٹھا لیا ہے۔ اور اگر آپ کو پھر یاد ہو تو ہمارے جو صدر مملکت ہیں تو انہوں نے یہ بھی کہا تھا، اس پہ ان کا تبصرہ یہ تھا کہ شادی سے پہلے کے وعدے اور انتخابات سے پہلے کے منشور کے وعدے اور دعوے، اس پہ اگر کوئی اعتبار کرے تو یہ بڑا غلط ہوگا، وہ خود کو دھوکہ دے گا۔ اب بلاول صاحب جو ہیں اللہ کرے وہ کہتے ہیں وہ کر پائیں، ہماری تو گڈ وشز ہیں ان کے ساتھ، لیکن بلاول صاحب اس طرح پتلی گلی سے صاف نہیں نکل سکتے۔ تو پی ایم ایل این پھر منشور نہیں دے گی۔ جس طرح میرے بھائی اختیار ولی خان صاحب نے کہا، اختیار ولی خان صاحب آپ نے بڑی دلچسپ بات کی، آپ نے کہا شادی سے پہلے کے وعدے اور منشور پر اعتماد کرنا بیوقوفی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ پی ایم ایل این منشور نہیں دے گی، کیونکہ آپ اس کمیٹی کے ممبر تھے جس نے منشور تیار کرنا تھا، شاید کر بھی چکے۔ نہیں جی میری بات سنیں، میں یہ کہہ رہا ہوں بلاول جو نیا منشور دے رہے ہیں تو ان کو سوچنا چاہیے کہ ان سے پہلے 5 سال پہلے کسی نے ایک منشور پیش کیا تھا اور ان کا صدر مملکت جو آج کل بیٹھا ہوا ہے ایوان صدر میں، اس کا تبصرہ اس پہ یہ تھا۔ تو بلاول کا منشور میں دیکھ رہا تھا اور مجھے عمران خان کا منشور یاد آ رہا تھا، اور پھر اس پہ مجھے عارف علوی صاحب کا تبصرہ بھی یاد آیا۔ صحیح، ٹھیک۔ کانٹیسٹ میرا یہ تھا، میں منشور کمیٹی کا ممبر بھی ہوں، لیکن الحمدللہ پی ایم ایل این نے جب بھی جو بھی وعدہ کیا ہے ہم نے وہ وعدے پورے کیے ہیں۔ ضمیر صاحب 2013 کا الیکشن جب ہم نے لڑا تھا اس وقت لوگ جب ہم جاتے تھے پبلک میں تو لوگ ہمیں کہتے تھے کہ ہمیں روٹی نہیں چاہیے، بجلی نہیں چاہیے، گیس نہیں چاہیے، کچھ بھی نہ ہو، خدا کے لیے ہمیں کہیں سے امن لا کے دے دو۔ ملک خون میں لتڑا ہوا تھا، ہم نے ضرب عضب، رد الفساد جیسے آپریشن کیے، اور ہم نے اس ملک میں خیبر پختونخوا میں، بلوچستان میں، کراچی میں جو بوری بند لاشیں ملتی تھی وہ ہم نے بند کرایا، وہ سلسلہ ہم نے امن بحال کر کے دیا، پھر ہم نے بجلی بھی بنا کے دی، ہم نے دکھایا وی نو ہاؤ ٹو ڈیلیور، ہم سمجھتے ہیں کہ کس طرح ڈیلیور کرنا ہے اور پبلک کی پرابلمز کیا ہیں۔ جو آپ نے بات کی عدم اعتماد